اس نے کہا تم احمق ہو، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، تو کیا شادی کی پہلی شب لڑکی میں جو جھجک ہے یہ حماقت ہے؟ اچھا، مرد شاید اتنے حساس نہیں ہوتے جتنی خواتین حساس ہوتی ہیں، فیلنگ کے معاملے میں بھی، اپنے جسم کے معاملے میں بھی، اور خود سے کیے گئے سلوک کے معاملے میں بھی۔ تو عام طور پہ لڑکے اتنے بدتمیز کہوں یا ووکل کہنا چاہیے، تو وہ پوچھنے لگ جائیں گے کہ تمہیں کیسے پتا۔ ایک بات کو کبھی مت بھولیے کہ یہ پروسیس جانوروں والا نہیں ہے، اس کو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت قرار دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ جس موضوع سے میں عام طور پہ اوائڈ کرنا چاہ رہا ہوتا ہوں، میرے من میں ہوتا ہے دنیا میں اتنے موضوعات ہیں ان پہ بات کریں، لیکن سب سے زیادہ سوال اسی موضوع پہ آئے ہوتے ہیں۔ اب مس انجم ولید نے کہا ہے کہ سر شادی کی پہلی شب لڑکی میں جھجک ہوتی ہے، کیا اس کا نقصان ہوتا ہے یا فائدہ ہوتا ہے؟ بیٹا یہ بہت ڈیسنٹ سوال ہے، بہت اہم سوال ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور یہ ہیں جی عائشہ بیر، وہ کہتی میرے میاں نے مجھے بہت ڈانٹا، اس نے کہا تم احمق ہو، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، تو کیا شادی کی پہلی شب لڑکی میں جو جھجک ہے یہ حماقت ہے؟ میرے بچے بالکل حماقت نہیں ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اور ایک دو سوال اور ہیں اسی موضوع پہ، لیکن میں ان کو کر رہا ہوں، سکپ کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ ہیں جی کمارا، KUMRA، کمرہ، یعنی جو بھی بنتا ہے اس کو بنا لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ سر جی شادی کی پہلی شب کے حوالے سے جو باتیں آپ نے بتائیں وہ بہت شائستگی سے بتائیں، میرے میاں نے بھی یہی غلطی کی اور ہماری شادی کو 27 برس گزر گئے، اور اب میری بیٹی کی شادی ہے، اس کی شادی کو 4 دن رہ گئے، اور آپ کی ویڈیوز کی وجہ سے میں اس کو بہت اچھے انداز میں بتانے کے قابل ہو گئی ہوں، لیکن میں آپ کو سچی بتاؤں مجھے آج تک غم ہے اپنی شادی کے ان دنوں کا جو میرے میاں نے میرے ساتھ سلوک کیا۔ اچھا، مرد شاید اتنے حساس نہیں ہوتے جتنی خواتین حساس ہوتی ہیں، فیلنگ کے معاملے میں بھی، اپنے جسم کے معاملے میں بھی، اور خود سے کیے گئے سلوک کے معاملے میں بھی۔ اس لیے میں جب کونسلنگ میں میرے پاس لڑکے آتے ہیں تو ان سے کہتا ہوں بیٹا زندگی میں یاد رکھنا، یعنی یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو اس رشتے سے پہلے مرد کو اس جیسا کوئی رشتہ زندگی میں آیا ہی نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ماں سے اور طرح کا رشتہ، بہن سے اور طرح کا رشتہ، بھائیوں سے، دوستوں سے بالکل اور طرح کا رشتہ۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس میں وہ فرد اپنی روح، اپنا جسم، اپنی ہر چیز آپ کے سپرد کر دیتا ہے، اور اس لمحے اتنی بڑی یہ ذمہ داری اور نعمت آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہے، آپ کو اس سے خوشی ملتی ہے، لذت ملتی ہے، نسل ملتی ہے، لیکن ہم کو یہ علم نہیں ہوتا کہ ہمیں اس لڑکی کا کتنا شکر گزار ہونا چاہیے۔ خود ہمارا جو لفظ ہیں وہ کتنے نرم اور دھیمے ہونے چاہیے۔ اگر لفظ نرم اور دھیمے ہونے چاہیے تو ہمارا اس سے سلوک یا اس سے جو پہلی انٹریکشن ہے، اصل میں لفظ میں بہت احتیاط سے چنتا ہوں، اس لیے کہ اس موضوع پر لفظوں کو احتیاط سے ہی چننا چاہیے۔ جب پرسنل کونسلنگ ہوتی ہے تو اس میں پھر ہم پوری ڈیٹیل بتا دیتے ہیں۔ زندگی میں ہم سب کی اپنی اپنی ویلیوز ہوتی ہیں، کچھ لوگ بہت کھل کے اوپن عجیب و غریب لفظوں میں بھی بات کر لیتے ہیں، مجھے لگتا ہے میں نہیں کر سکتا، چونکہ میری اپنی زندگی کی جو لمیٹیشنز ہیں، آپ کے اپنے بچے، آپ کی اپنی بچیاں، یعنی جن سے جو میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں، میں ان کو کسی غیر کا سمجھ کے بات نہیں کر رہا ہوتا، اس لیے وہ ساری باتیں ان سے میں ایک عمدگی سے یا ڈیسنٹ انداز میں جو کہی جا سکتی ہیں وہ کنوے کرتے ہیں تاکہ آپ کو وہ دقت نہ ہو۔ یہ دقت صرف لڑکیوں کو نہیں ہے، لڑکوں کو بھی ایکولی دقت ہوتی ہے، اور اس پہ ہم الگ سے بات کریں گے۔ یہ جو انجم ولید نے بات کی، مس انجم ولید نے، ان کا بہت ڈیسنٹ سوال ہے۔ پیارے بچے، جو آپ کو میں ایک ایسی بات بتانے لگا ہوں آپ کو حیرت ہوگی۔ شادی ایک ایسا ترازو ہے
اگر آپ کی جھجک زیادہ تو نقصان، اور اگر جھجک کم تو اس سے بھی زیادہ نقصان. یعنی جو سامنے والا ہے چونکہ وہ خود ڈرا ہوا ہوتا ہے، تو اگر آپ تھوڑا بولڈ ہو گئے اور آپ اس کو پہلے دن ہی ہیلپ کرنے لگ گئے، تو عام طور پہ لڑکے اتنے بدتمیز کہوں یا ووکل کہنا چاہیے، تو وہ پوچھنے لگ جائیں گے کہ تمہیں کیسے پتا، تمہیں اس چیزوں کا. آپ سوچئے کہ بعض بچیاں اور بعض بچے اس سارے معاملے میں اتنی معصومیت اور اتنی نادانی ہوتی ہے کہ کئی مہینے گزر جاتے ہیں وہ ایگزیکٹ پروسیس کو نہیں جانتے ہوتے. یعنی یہ اتنی شرم و حیا زیادہ غالب ہوتی ہے، اس کا پھر یہ نقصان ہوتا ہے. لیکن اگر جھجک کم ہو اور پہلے ہی دن لڑکی بہت بولڈ ہو کے اس پروسیس میں ایگریسو ہو جائے تو اس کا بہت نقصان ہوتا ہے. لڑکا ججمنٹل ہو یا نہ ہو، کہیں نہ کہیں وہ سوچتا ہے اس کو کیسے پتہ ہے، یہ کیوں کر جانتی ہے. انٹرنیٹ ہو یا پوری ترتیب یا اس کی جو ڈیپتھ میں کوئی بھی نہیں آپ کو بتا سکتا جب تک آپ سمندر میں گرتے نہیں ہیں، ڈوبتے نہیں ہیں، تیرتے نہیں ہیں. سو کم جھجک کا بہت نقصان ہے. میں یہ کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں. جو بہت زیادہ جھجک ہے اس میں تو ظاہر ہے اس روز لڑکی ویسے ہی شرما کے گھونگھٹ نکال کے منہ نیچے کیا ہوا ہوتا ہے. تو پہلی رات لڑکی میں شرم و حیا اور جھجک فطری ہے، رہنی چاہیے، غالب رہنی چاہیے. اس معاملے میں اگر لڑکا پیش دستی کرتا ہے تو آپ کو دھیمے سروں میں رہنا چاہیے. جب ایک شب گزر جاتی ہے پھر تعلق نارمل ہو جاتا ہے. پھر ایک دفعہ آپ جب ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں تو دونوں مسکراتے ہیں. تو یہ مسکراہٹ محبت کی، دوستی کی، تعلق کی، تعارف کی ہوتی ہے. اس کے بعد اگلے شب آپ بہت آرام سے اس پروسیس کو اس محبت سے اور والہانہ پن سے، وارفتگی سے کر سکتے. ایک بات کو کبھی مت بھولیے کہ یہ پروسیس جانوروں والا نہیں ہے. اس کو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت قرار دیا. کیوں عبادت قرار دیا ہم نہیں جانتے، یعنی یہ خالص ہمارا فائدہ ہے، لیکن انہوں نے عبادت قرار دیا شاید اس لیے کہ اس کی حرمت، اس کی وقت، اس کی اہمیت برتر رہے اور انسان جانوروں کی سطح پہ نہ اترے کہ جہاں صرف جسم ہی اس کا ٹارگٹ ہو. پورا وجود آپ کے پاس ہے، پوری روح آپ کے پاس ہے، اس کی پوری زندگی آپ کے پاس ہے. تو دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بنیاد ہوتی ہے نئی ریلیشن شپ کی. اس والے معاملے میں میں بے جھجک ہونے کو بالکل ریکمینڈ نہیں کرتا. اور یہ جو خاتون جنہوں نے مسٹر کمرہ نے اپنی بیٹی کے حوالے سے کہا، خاتون ہم آپ کی بیٹی کی اچھے بختوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور یہ اپنی بیٹی کو ضرور بتائیے گا کہ حیا، شرم اور جھجک پہلے دن لڑکی کی طرف غالب رہنی چاہیے. امبرین نے پوچھا تھا سر آپ کی کتاب وننگ لائن پہ کون پہنچاتا ہے، کیا اس کا نیا ایڈیشن دستیاب ہے؟ میرے بچے بالکل دستیاب ہے. یہ ماشاءاللہ اس کا لیٹسٹ ایڈیشن ہے. یہ ہے کتاب وننگ لائن پہ کون پہنچاتا ہے. اچھا، یہ جس سیٹ میں ہے اس سیٹ میں 6 عادتیں ہیں جو آپ کو قابل فخر بنائیں، 6 مہارتیں ہیں جو آپ کو کامیابی دلائیں، 6 خوبیاں ہیں جو آپ کو قابل رشک بنائیں، اور اللہ جی کو میرا سلام کہنا. یہ 1000 کا سیٹ ہے، آپ یہ اکٹھا منگوا سکتے ہیں. 0327468746 ایک واٹس ایپ کیجئے، وہاں سے ہماری ٹیم آپ کو یہ انشاءاللہ بھیج دے گی. لینم اختر عباس کو اجازت دیجئے. اپنی دعاؤں میں، اپنی محبتوں میں یاد رکھیے، اور جب کوئی اچھی زندگی میں چیز آپ کے ہو تو ضرور شیئر کیا کیجئے، چونکہ ہم عام طور پہ اچھی چیزیں کم شیئر کرتے ہیں، شکوے شکایتیں وہ زیادہ شیئر کرتے ہیں. تو خوبصورتی کو، مٹھاس کو بھی شیئر کرنا چاہیے. اجازت دیجئے. السلام علیکم.